حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا اور اسی صدی کے آخر پہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 70 برس کے بعد اللہ تعالی نے وہ امام الائمہ اور وہ در نایاب اور وہ اسلام کی قوی دلیل اور روشن حجت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ظاہر فرمائی، جن کے متبعین آج تک دنیا میں ہیں اور اللہ تعالی نے جب تک اس دین کو قائم رکھا انشاءاللہ وہ رہیں گے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑے کارنامے انجام دیے، ان میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے مختلف گمراہ لوگوں اور فرقوں کے درمیان ایک سیدھی سادی عقیدے کی وہ بات پیش کی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں آئے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی وہی عقیدہ تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اللہ تعالی نے 3 اور بڑی بڑی شخصیات پیدا فرمائیں۔ ایک اہل سنت والجماعت کے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تھے، دوسرے مشرق میں ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مغرب میں یعنی مصر میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اور اس کے بعد انہی لوگوں کے شاگرد آگے کو چلے، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 333 ہجری میں ہوا، جو امام الہدا کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے امام ابو بکر جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی، اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فقہ اکبر، ایک عقیدے پر مشتمل کتاب کی املا کروائی، یا یہ کہ اس کتاب کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا۔ اور دوسرے معاصر ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جعفر الطحاوی تھے، جو پہلے شافعی المذہب تھے، پھر اس کے بعد حنفیت سے متاثر ہو کے حنفی ہو گئے، اور مصر میں اتنا مشہور ہوئے اور اتنا عروج پایا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ انتہت الیہ ریاست اصحاب ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں کی جو سرداری تھی اور ان کے جو سب کے آقا تھے، وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ قرار پائے۔ ایک بہت بڑا اعتراض جو لوگوں میں اب بھی پایا جاتا ہے اور جس کے متعلق لوگ درپے ہوتے ہیں، اور اس اعتراض کو جو تقویت ملتی ہے، حتیٰ کہ شبلی نعمانی جیسا مورخ بھی، ان سے بھی تاریخ میں اس بات پر غلطی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ رسالہ جو ہے عقیدے کے بارے میں فقہ اکبر، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے۔ اور کئی ایک لوگ جنہیں تاریخ پہ تحقیق کرنی ہوتی ہے، ایک گروہ تو وہ ہے، اور ایک گروہ وہ جو آج تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسد میں جلے جا رہے ہیں، ان کو بھی لے دے کے قصہ یہی یاد آتا ہے کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ نہیں ہے، حالانکہ علم عقائد میں جامع اور مختصر چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، انہوں نے ہی تصنیف فرمایا ہے۔ اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ بصرہ میں جب بدعتیوں کی آگ بڑھتی اور تقریباً 20 کے قریب فرقے ہو گئے، اور ہر ایک نے اپنی اپنے دلائل کتاب و سنت کو ٹھہرانا شروع کیے، تو علم کلام وجود میں آیا، اور فلسفیانہ طریقے پر علم کلام کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے معتزلہ نے جب بحث کرنی شروع کی، تو اگرچہ فلسفے کی اصطلاحات اور فلسفے کی مباحث اس زمانے میں علم کلام کا جز نہیں بنے تھے، لیکن ایسی چیزیں آنے لگی تھیں، اور اس زمانے کی جو تحریرات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ فلسفے کی اصطلاحات مسلمانوں میں آنے لگی تھی۔ شبلی نعمانی نے سیرت النعمان میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس فقہ اکبر کا انکار اس کے ساتھ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں جوہر اور عرض کا لفظ آیا ہے، اور جوہر اور عرض کی یہ فلسفیانہ اصطلاحات ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہ جب ہم بات کریں گے تو وہاں چل کر یہ باتیں بھی آ جائیں گی،
فی الحال تو شبلی کا یہ اعتراض اس کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جوہر اور عرض یہ ایسے الفاظ ہیں جو اس زمانے میں مسلمانوں میں وجود پذیر نہیں ہوئے تھے، اور فقہ اکبر میں یہ الفاظ آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب بعد میں کسی نے جمع کی ہے یا لکھی، بعد میں کسی نے لکھی۔ حالانکہ شبلی نعمانی ذرا سا تاریخ کو اور پڑھ لیتے تو تاریخ میں جو انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، ان میں سے ان کی ایک غلطی یہ بھی ہے، انہوں نے تاریخ میں تحقیق کیے بغیر ہی یہ باتیں لکھنی شروع کر دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو گئے تھے تو وہ لڑائی کے لیے گئے تھے، بغیر تحقیق کے انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگا دی کہ انہوں نے اہل بیت کرام کے متعلق یہ باتیں کی، اور بغیر تحقیق کے انہوں نے یہ بھی بات لکھ دی۔ ان کی عادت شریفہ یہی تھی کہ جو کچھ وہ پڑھ لیتے تھے اور اس میں وہ بعض اوقات سمجھتے تھے کہ بس حرف آخر ہے، لوگوں نے علامہ کا لقب دے دیا، بلا شبہ وہ اپنے زمانے میں بڑے پڑھے لکھے تھے، ان کی خوبیوں سے اعتراف نہیں، لیکن یہ علامہ کا لفظ ان کی بجائے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ پہ زیادہ جچتا ہے، اور یہ قباء ان کے جسم کے مطابق اور ان کے علم کے مطابق ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کو زیادہ اللہ نے تحقیق میں کمال دیا تھا، تو شبلی کے لیے جو ضرورت ہے کہ کوئی آدمی ان کی ساری چیزوں کو پڑھے اور ان کے خلاف لکھے پوری کتاب کہ یہاں پر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حال ہی میں علی گڑھ سے ایک محقق نے کتاب لکھی ہے، لیکن انہوں نے صرف سیرت کے متعلق لکھا ہے کہ شبلی نعمانی سے سیرت میں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے جس تحقیق سے ان چیزوں کو لکھا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ شبلی کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ انہوں نے جوہر اور عرض کا لفظ فقہ اکبر میں استعمال کیا، حالانکہ اس وقت یہ لفظ نہیں تھا، ایسی بات نہیں۔ فقہ اکبر کے علاوہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور جگہ بھی یہی الفاظ استعمال کیے، چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ اکبر کے شارح ہیں اور ان کی شرح کے حوالے اب بار بار سنتے رہیں گے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض اور جسم جو فلسفے کی اصطلاحات ہیں ان کی نسبت دریافت کیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر ابن عبید پر خدا کی لعنت ہو، اس نے ایسی چیزوں کا دروازہ کھولا ہے، اس سے پہلے یہ باتیں مسلمانوں کو نہیں معلوم تھی۔ یہ عمر ابن عبید، یہ عمر یزید بن ناقص بن عبد الملک بن مروان کے داعیوں میں سے تھا، اور جب خلافت عباسیوں میں آئی ہے تو یہ ان کی امامت کا قائل ہوا۔ اس لیے شبلی کا یہ اعتراض کہ عرض اور جسم اس زمانے میں یہ الفاظ استعمال ہی نہیں ہوتے تھے، بات ایسے نہیں۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود انہی الفاظ و اصطلاحات کے متعلق فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا، عمر نے اس چیز کو شروع کیا مسلمانوں میں اور فلاسفہ کی باتیں لایا ہے، تو اس کا مطلب ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ سے واقف تھے۔ ابو مطیع حکم بن عبداللہ بلخی، انہوں نے اس کتاب فقہ اکبر کی روایت خاص طور پہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، بہت شروع اس کی لکھی گئی، اور دوسرا نسخہ اس کا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے صاحبزادے حماد سے مروی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ جو لکھا ہے کہ یہ ایک شخص تھے ابو حنیفہ محمد بن یوسف بخاری، اور وہ بخارا کے رہنے والے تھے، ان کی تصنیف ہے۔ تو وجہ اس اشتباہ کی یہ ہے کہ دونوں کے نام یا کنیت کہیے، ابو حنیفہ کے نام سے وہ مشہور تھے یا کنیت سے، اور دونوں کی کتابوں کا نام فقہ اکبر تھا، اس لیے لوگوں کا ذہن ادھر گیا۔ اور یہ جو آخری ابن حجر ہیں، ایک تو ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ نہیں، یہ علامہ ابن حجر مکی جنہیں مغل بادشاہ ہمایوں نے خط لکھا تھا، اور ہمایوں کے ایک خط کے جواب میں انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی، انہوں نے بہت شد و مد سے اس فقہ اکبر کو اس محمد بن یوسف بخاری کے متعلق بتایا، لیکن
ابن حجر مکی کی یہ تحقیق ٹھیک نہیں۔ جمہور حنفی فقہا یہی بتاتے ہیں کہ یہ فقہ اکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ فقہ اکبر نام کا اطلاق کیا جا سکے۔ ہاں یہ بات ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم کلام میں ایسے نہیں ہوا کہ خود سے بیٹھ کے یہ تصنیف لکھی ہو، بلکہ ان کے راوی جو ہیں ابو مطیع بلخی، انہوں نے ان روایات کو جمع کیا۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح سے انکار کرتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ اس کو لکھا نہیں ہے اور ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مراد یہ ہے کہ سرے سے فقہ اکبر میں جو کچھ پایا جاتا ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہی نہیں ہے اور ان کے زبان مبارک سے یہ چیزیں نہیں نکلی تو یہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ذہبی جن کی تاریخ اب 50 جلدوں میں چھپی ہے، اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ابو مطیع بلخی کا ذکر کیا ہے وہ وہاں تصریح کرتے ہیں کہ یہ ابو مطیع بلخی وہی ہیں جو فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے راوی ہیں۔ تو 6 صدی میں بھی 7ویں صدی میں بھی حنفی فقہا کے علاوہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی فقہا میں سے ہیں، اور ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا علم اس کے کیا کہنے، اتنی وسعت تھی اس شخص کے علم میں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اسقلانی کہتے تھے کہ جب میں بیت اللہ میں حاضر ہوا اور زمزم پیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسا علم دے دے جیسے تو نے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمایا تھا۔ تو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ابو مطیع بلخی ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے فقہ اکبر میں ان کی روایات کو جمع کیا۔ مسند امام اعظم ہیں، مسند امام شافعی ہیں، یہ ساری شاگردیں، یہ ساری کتابیں ان کے شاگردوں نے مرتب کی۔ سو جتنے مشہور علماء اور شراح ہیں انہوں نے فقہ اکبر کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے متعلق بتایا، اور پھر جس طرح اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں ان شروح کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے اس فقہ اکبر کی شرح لکھنے والے تھے کسی ایک کو بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ تو سرے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہی نہیں ہے، ہم اس کی شرح کیوں کر رہے ہیں۔ فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کا تذکرہ اس سے قبل گزر چکا، انہوں نے بھی اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بتایا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ معتزلہ میں جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا، اکثر جو علماء تھے معتزلہ کے وہ فقہی اعتبار سے حنفی فقہا میں سے تھے یا حنفی فقہا کی پیروی کرتے تھے، اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ معتزلی تھے۔ تو لوگ انہیں الزام دیتے تھے کہ جب تم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہو، ان کی تقلید کرتے ہو فقہ میں، نمازیں ویسے پڑھتے ہو، روزے اور حج اور زکوٰۃ اور یہ سب چیزوں میں ان کو اپنا امام مانتے ہو، تو تم عقیدے میں ان کی کتاب جو ہے فقہ اکبر اس کے متعلق کیا کہتے اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اب معتزلیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ اس بات کا انکار کرتے کہ ہم مقلد نہیں ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ تو نرا کھلا ہوا جھوٹ تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے نکلتے تو کہاں جاتے؟ دوسری طرف امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو ان کی ویسے ہی نہیں بنتی تھی۔ امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے تو ان دونوں حضرات رحمہم اللہ کی فقہ میں عقل کا اتنا غلبہ نہیں ہے جتنی عقلیات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو تسلی ان کی یہی ہوتی تھی۔ اور ان سے جب کہا جاتا تھا کہ بھئی تم عقیدے میں بھی ان کی پیروی کرو فقہ اکبر میں، تو اب ان کے پاس کیا راستہ تھا؟ ایک تو یہ راستہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید چھوڑ دیتے، یہ وہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو انہوں نے معتزلہ نے سب سے پہلے یہ مشہور کرنا شروع کیا کہ فقہ اکبر جو ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہی نہیں، اور اسی وجہ سے پھر دھوکہ ہوا ابن حجر مکی کو، اور انہوں نے بھی اسے لکھ دیا۔ حالانکہ ہر دور میں علماء اور شراح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی شرح کرتے رہے۔ علامہ الیاس بن ابراہیم ہے، انہوں نے مقدمہ جو لکھا ہے اپنی شرح میں فقہ اکبر کا، انہوں نے کہا کہ مما ثبت بالاسناد الصریح الاشہر، یہ بات ثابت ہے
سند کے ساتھ اور واضح سند کے ساتھ جو بہت مشہور ہے، یعنی دنیا جانتی ہے اس سند کو کہ یہ کتاب فقہ اکبر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور ابو حنیفہ الکوفی جو کوفہ کے رہنے والے تھے، وما نقل من بعض السفلہ، اور بعض بے وقوف لوگ، کم درجے کے گھٹیا لوگ جو معتزلہ اور جہلہ میں سے تھے، جہلا تھے، انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان الامام ابا حنیفہ لیس لہ کتاب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہذا الکتاب، اور یہ کتاب جس کی میں شرح لکھنے چلا ہوں، یعنی فقہ اکبر محمد بن یوسف، یہ محمد بن یوسف کی کتاب ہے جو کہ ابو حنیفہ بخاری کے نام سے مشہور ہے، تو فہو غلط صریح، یہ صاف صاف غلطی اور بہت رسوا کن حرکت ہے۔ جو شخص بھی یہ کہتا ہے وہ اپنے کم علم ہونے کی ثبوت دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ رسوا ہے۔ اس لیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب فقہ اکبر ہے، فیہ ابطال قواعدہم، اس میں جو اصول انہوں نے یا جو عقیدہ بیان کیا ہے، اس کی زد جا کر پڑتی ہے معتزلہ پر، اور انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی وجہ سے معتزلہ کا عقیدہ خراب معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے معتزلہ نے چال یہ چلی کہ انہوں نے فقہ اکبر کو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ماننے سے ہی انکار کر دیا، جن کی کتاب ہی نہیں، بس وہ ایسی اڑی ہے کہ شبلی جیسے مورخ بھی لکھ گئی اسی کو۔ اور امام برزانی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب میں کتاب لکھی، اور وہ کہتے ہیں کہ فَإِن قُلْتَ لَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ کتاب، اور اگر تم یہ کہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، تو میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یہ ھذا کلام المعتزلہ، یہ جو جھوٹ گھڑا ہوا ہے یہ معتزلہ کا ہے، ودعواہم، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علم کلام میں کوئی تصنیف نہیں ہے۔ غرضہم، اور ان کی غرض کیا ہے، آخر نے یہ جھوٹ بولا کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفات کا جو اثبات کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جو چیزیں بیان کی ہیں، ان کی وجہ سے معتزلہ کے عقیدے پر رد پڑتی تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے عقیدے ٹھیک کرتے، ان نے سرے سے اس افواہ کو اڑا دیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، وذالک الکتاب لابی حنیفۃ البخاری، اور یہ جو کتاب اب ہمیں ملتی ہے الفقہ الاکبر، یہ ابو حنیفہ بخاری کی لکھی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں لا، ایسی بات نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے جو ان لوگوں نے پھیلا دی ہے، اور یہ ساری کارستانی معتزلہ کی ہے، کیونکہ ان کے عقیدے پر جا کر اس کی زد پڑتی تھی۔ علماء کا جمع غفیر ہے جو یہ کہتا ہے کہ فقہ اکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بار بار وہ اس کی سند اپنے حوالے سند لاتے ہیں، بار بار وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فقہ اکبر میں یہ کہا، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فقہ اکبر میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے۔ تو اس لیے کسی شاذ و نادر قول کو یا جاہلوں کے اور معتزلہ کے قول پر یقین کر لینا، یہ انصاف کے بہت دور ہے اور یہ صحیح چیز کے بہت دور ہے، ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ابو مطیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں، اور علماء کی ایک جماعت نے جس کی اور بھی شرح کی ہے، ان میں محی الدین محمد بن بہاؤالدین ہے، 956 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق ابھی بات کی تھی، یہ 5ویں 6 صدی کے بزرگ، وہ بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ 10ویں صدی کے ہیں، اور انہوں نے ایسی شرح لکھی ہے کہ علم کلام، تصوف اور مسائل کو بہت اچھا واضح بیان کیا ہے۔ الیاس بن ابراہیم سینوبی ہیں، ان کا انتقال 891 ہجری میں ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ بروسا جو شہر ہے وہاں کے تھے، یہ اس کا مطلب ہے 9ویں صدی کے آدمی تھے، وہ بھی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ احمد بن محمد مغنی ساوی، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو خیر حوالہ آتا ہی رہے گا، وہ بھی اس کی شرح لکھ رہے ہیں 10ویں صدی میں۔ تو یہ سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کے 2 راوی ہیں، ایک راوی ہیں ابو مطیع بلخی اور دوسرے راوی ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہی صاحبزادے حماد بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مصطفیٰ بن عبداللہ ہیں، رومی، حنفی،
جنہیں عام طور پر کتابوں میں ملا کاتب چلوی لکھا جاتا ہے، حاجی خلیفہ کے نام سے کشف الظنون، جتنے بھی اس وقت دنیا میں کتاب پہ، سنت پہ، فقہ پہ، ان چیزوں پہ تحقیق کرنے والے ہیں اور جن کو کتابوں کا شغف ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون سے بے نیاز ہو سکے۔ کشف الظنون جو انہوں نے انسائکلوپیڈیا ایک طرح کا مرتب کر دیا ہے کہ مسلمانوں نے کس کس علم میں کیا کیا کتابیں لکھی اور کہاں کہاں دنیا میں ان کے نسخے پائے جاتے ہیں، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی دوسری جلد میں بالکل صاف انہوں نے لکھا ہے کہ الفقہ الاکبر فی الکلام للامام الاعظم ابی حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے علم کلام میں، نعمان بن ثابت جن کا نام تھا، کوفہ کے رہنے والے تھے اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان سے اس کتاب کے راوی ہیں ابو مطیع بلخی، اور علماء کی پوری ایک جماعت ہے امت میں جس نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر کی تشریح لکھی ہے۔ ان میں محی الدین محمد بن بہاؤالدین ہیں جنہوں نے 965 ہجری میں اس کتاب کی شرح لکھی، اور انہوں نے فقہ اکبر کی شرح میں علم کلام، تصوف اور دیگر بہت سے مسائل پر گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اس کا نام رکھا تھا القول الفصل۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ الیاس بن ابراہیم سینوبی 891 میں جن کا انتقال ہوا، 9ویں صدی کے آگے نا، انہوں نے بھی اس کی ایک شرح لکھی ہے اور اس کی ابتدائی سطور ایسے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور شرح لکھی گئی 939 ہجری میں، تو یہ 10ویں صدی کے اوائل 10ویں صدی کے گویا پہلے نصف میں یہ شرح لکھی گئی تھی، تو ہر زمانے میں لوگ اس کے قائل رہے، یہاں تک کہ ابو البقا احمدی 918 میں، یہ 10ویں صدی کا اوائل ہے، انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر کو نظم میں پرو دیا۔ یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسائل تو سیدھی سادی زبان میں بیان کیے تھے، انہوں نے ان سارے مسائل کو اشعار میں ڈھال دیا تاکہ بچوں کے لیے یا جس کو شاعری سے مناسبت ہے اس کے لیے اشعار کا یاد کرنا آسان ہو جائے اور اس کا عقیدہ محفوظ رہے۔ ابراہیم بن حسام تھے، شریفی کے نام سے مشہور ہیں، 1016 ہجری میں ان کا غالباً انتقال ہوا ہے یا 1017 میں انتقال ہوا ہے، یہ 11ویں صدی دے دیجئے، اس 11ویں صدی میں بھی اس کی شرح لکھی گئی ہے فقہ اکبر کی۔ ان سب لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ آخر اس کتاب کی شرح کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور پھر جو لوگ آج اس کا انکار کرتے ہیں ان کی نظر میں بھی، ان کے نزدیک بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنسبت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیادہ قدر ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اتنی بڑی حجت مانتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کے ساتھ ان کا تقابل کرتے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی حمویہ میں صاف صاف یہ الفاظ لکھے ہیں، فی کتاب الفقہ الاکبر المشہور عند اصحاب ابی حنیفہ الذی رواه بالاسناد، اور وہ کتاب جو فقہ اکبر کے نام سے ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے اس کو اسی شہرت کے ساتھ قبول کی ہے، اور جس کی سند ہے باقاعدہ ابو مطیع حکم بن عبداللہ بلخی۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کچھ سمجھا ہے تو ہی تو لکھا ہے کہ حنفی فقہا اس کو مانتے ہیں۔ شیخ نے تو یہ تو نہیں لکھ دیا کہ یہ نسبت غلط ہے اور یہ اسناد صحیح نہیں ہے، انہوں نے خود فرمایا کہ ابو مطیع حکم بن عبداللہ البلخی۔ تو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ اور ایک گواہی مل جاتی ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے 661 ہجری میں، 7ویں صدی کی دوسری نصف میں، اور 8ویں صدی میں ان کا انتقال ہوا ہے 728 میں۔ اور جو حماد کا نسخہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں پوری سند کے ساتھ یہ آتا ہے کہ حماد بن ابو حنیفہ نے کہا کہ کانا ابی یامرنی، میرے والد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے حکم دیتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ علم کلام کو پڑھو، اور یہ فرماتے تھے میرے بیٹے فَإِنَّهُ الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ، سب سے بڑی فقہ اور سب سے زیادہ گہرائی سے جو دین کا سمجھنا ہے وہ یہ ہے علم کلام، یعنی عقیدے کا تحفظ
اور عقیدے کو کیسے بچایا جائے تاکہ کوئی گمراہ انسان کسی کو گمراہ نہ کر سکے. یہ سب لوگ قائل تھے. 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں صدی کے علامہ قطب الدین رازی ہیں جو شمسیہ ایک رسالے کے شارح ہیں، اور ان کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے جو حنفی فقیہ تھے، بہت بڑے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، بہت مشہور کتاب ہے جن کو اب تک ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، مختصر الوقایہ، تاج الشریعہ کی تصنیف، اور وقایہ کے متن کا بھی پھر اختصار کیا گیا. تو انہوں نے کتاب لکھی تنقیح، اور تنقیح کی پھر شرح لکھی گئی، اور پھر اس پہ توضیح اس نام سے شرح ہوئی، اور تلویح کے نام سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اور علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 722 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 8ویں صدی ہجری میں، اور بڑا علم اللہ نے دیا تھا. اور انہوں نے جب توضیح کی شرح لکھی ہے تلویح 758 ہجری میں، پھر انہوں نے اس کے بعد امام نصفی مفتی الثقلین رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدے پہ جو ان کا کی کتاب تھی اس کی پھر انہوں نے شرح لکھی ہے، شرح عقائد نصفی کے مصنف ہیں وہ. 792 میں ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی تقریباً پوری 8ویں صدی گزر گئی تھی. اپنی اس شرح میں جو توضیح اور تلویح انہوں کے نام سے انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے فقہ پر بحث کی ہے کہ فقہ اصل میں ہے کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک فقہ ہے عملی کہ عبادات ہیں، نماز روزہ ہے، اور ایک فقہ اور ہے، اور وہ ہے عقیدے کے اعتبار سے. تو فقہ کا اعتقاد کی وجہ سے کے قبیل اور اس سے ہو، اور خواہ فقہ عمل کے اعتبار سے ہو، دونوں کو فقہ کہتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے جو فقہ ہے وہ ہے فقہ اکبر. اور پھر کہتے ہیں اسی وجہ سے وَمِن ثَمَّ سَمَّ الْكَلَامِ فِقْهًا اکبر، اور اسی وجہ سے علم کلام جو ہے اس کو فقہ اکبر کے ساتھ نام دیا گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے نا فقہ اکبر، اس کو اس لیے فقہ اکبر کہا گیا کہ اس میں علم کلام کا بیان ہے کہ کیسے ایک انسان صحیح عقیدے پر قائم رہے اور اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے بہت سی شہادتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو، یعنی اس میں جو بھی مسائل ہیں اپنے شاگردوں کو بتائے. ابو متی بلخی، ان پر دوسرا اعتراض یہ آتا ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث کے راوی ہیں اور یہ ضعیف ہیں. اچھا بھی مان لیا ایک لمحے کے لیے ضعیف ہیں، ایک لمحے کے لیے مانا وہ کمزور ہیں، تو کیا کمزور آدمی ضعیف روایت والا اس کی ہر روایت ضعیف ہو جاتی ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا. صحیح بخاری کھولے، اس میں کتنے ایسے ہیں جو خارجی ہیں لیکن ان کی روایت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لی ہے. کبھی کافر بھی سچ بولتا ہے، مومن بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ ایک عقلی بات ہے، اس میں بحث کی کیا بات ہے؟ ابو متی بلخی نے جو کچھ بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے روایات لکھی ہیں، کیا ان میں کچھ گڑبڑ پائی جاتی ہے؟ حماد جو ان کے بیٹے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں اپنے والد سے سن کے، فقہ اکبر وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، کیا اس میں کچھ گڑبڑ پائی جاتی ہے؟ ہاں، دونوں نسخوں کا اختلاف. تو کون سی حدیث کی کتاب ایسی ہے بھی جس میں نسخوں کا اختلاف نہیں پایا جاتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخوں کا اختلاف نہیں. یہ تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس نے بخاری کو پڑھانا اور جسے حدیث کے علم کا ادراک نہ ہو. قرآن ائمہ رحمہ اللہ وہ کتابیں لکھواتے تھے، لکھتے تھے، تو کئی نسخے اس کے ہو جاتے تھے، کہیں ایک لفظ آ گیا، کہیں ایک لفظ کا اضافہ ہو گیا، کہیں کوئی رہ گیا، کسی شوشے کی غلطی آ گئی، کہیں لکھنے میں ایک لفظ کسی اور خط میں لکھا گیا تھا، مثلا کوفی خط میں لکھا گیا تھا اور بعد والوں نے اسے کسی اور خط کے مطابق پڑھ لیا. ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اہل تحقیق ان باتوں کی تنقیح کر لیتے ہیں، انہیں الگ کر لیتے ہیں. اس لیے فقہ اکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسائل اس میں عقیدے کے اعتبار سے بیان کیے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں جو بعد میں امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی کا اثبات فرمایا ہے،
اور پھر اس کے علاوہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں، محدثین اس بات کے قائل ہیں۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے علاوہ ایک تیسرا مسلک محدثین کا تھا، اور ان محدثین کی چونکہ براہ راست ٹکر لگتی تھی معتزلہ سے، تو اس لیے محدثین رحمہم اللہ ان کا بھی ایک مسلک تھا۔ اور اصول کی بات آپ سے عرض کریں، ماتریدی، اشعری اور محدثین یہ بالعموم تینوں مسائل میں یکساں ہیں۔ خاص طور پہ محدثین تو ہر اس عقیدے کا اقرار کرتے ہیں جس عقیدے کا اقرار اشاعرہ نے اور ماتریدیہ نے کیا ہے۔ ہاں، فرق پڑ جاتا ہے اللہ کی صفات میں آ کے، وہاں پر محدثین کا ایک اپنا نظریہ ہے، اور محدثین کا نظریہ الحمدللہ سارے اکابرین کا یہی عقیدہ تھا، اشاعرہ اور ماتریدیہ کا یہی عقیدہ تھا۔ اور سب سے بہترین مسلک جتنے بھی اللہ کی صفات کے بارے میں پائے جاتے ہیں، سب سے اچھا مسلک اللہ کی صفات کے بارے میں محدثین کا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، آج اس پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ زندگی بھر قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور قیامت میں اللہ ان محدثین کے ساتھ اسی عقیدے کے ساتھ حشر فرمائے۔ ان محدثین ہی کا موقف اللہ کی صفات کے بارے میں زیادہ احتیاط کا وہی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر بحث کریں گے۔ یہ وہی محدثین کا عقیدہ اللہ کی صفات کے بارے میں جس کے اسلاف قائل تھے، اسی کو کہتے ہیں سلفیت۔ سلفیت جو ہے یہ فقہ میں جو تقلید اور عدم تقلید ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سلفیت سے مراد یہ لے لینا کہ آدمی تقلید نہ کرے کسی کی، یہ اب کی باتیں ہیں، پہلے ایسے نہیں تھا۔ اب تو جو سلفی ہیں ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تقلید نہ کرو، انہوں نے احترام بھی چھوڑ دیا۔ کہاں تقلید کا ترک کرنا اور کہاں تعظیم کا ترک کرنا، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پہ مت خرچ کرو، انہوں نے اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ کہاں وہ اسلاف اور محدثین رحمہم اللہ جو اختلاف کے باوجود احترام کرتے تھے، اور کہاں ان کے بعد آنے والے ایسے آئے کہ جنہیں صحیح طرح بخاری کا ایک صفحہ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اب ساری سلفیت کیا اسی چیز کا نام رہ گیا کہ آمین اونچی آواز سے کہو یا آہستہ آواز سے کہو، اور کیا نماز میں رفع یدین کرو یا نہ کرو، بس اب سلفیت اتنی رہ گئی۔ وہ جو اسلاف تھے، وہ جو عقیدے کے بارے میں احترام تھا، ساری امت جن محدثین کے متعلق کہتی ہے کہ انہی کا مسلک برحق ہے، انہی کا مسلک احتیاط پہ مبنی ہے، ہمیں اسی کا قائل ہونا ہے، اور ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ وہ کھلے دل والے اور بڑے ضرب والے لوگ کہاں گئے؟ اب اس امت میں ماؤں نے وہ بچے جنم دینے ہی چھوڑ دیے جن کا علم سمندروں سے گہرا تھا اور جن کی عظمتیں آسمان کو مات کرتی۔ اس لیے ایک یہ موقف بھی تھا۔ تو اب آپ کے سامنے 5 چیزیں آ گئیں۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ اکبر، ایک ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اشاعرہ، ایک ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ماتریدیہ، ایک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 5ویں محدثین کرام رحمہم اللہ۔ یہ 5 چیزیں آ گئیں۔ اب ان 5 چیزوں میں جس آدمی نے عقیدے کو زیادہ وضاحت سے لکھا ہے اور جنہوں نے اس کی تشریح کی ہے وہ تھے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے عقیدہ نہیں تھا، عقیدہ اس سے پہلے تھا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا، لیکن امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عقیدہ طحاویہ لکھا، یہ ایسا ایک متن آ گیا جس پہ امت نے کہا کہ بالکل درست ہے، ہم سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ ماتریدی، اشعری، فقہ اکبر اور محدثین، یہ چاروں ایسے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ عقیدہ طحاویہ آئے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کو ان بیانات میں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کسی کو بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس مسئلے پہ جو کچھ ایک مسئلے پہ انشاءاللہ جو کچھ ماتریدیہ نے کہا، اشاعرہ نے کہا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں کہا، محدثین نے کہا اور امام طحاوی رحمۃ اللہ نے کہا، ہم ان 5 کو بیان کریں گے
اور اکثر و بیشتر عقائد پر یہ سب متفق ہے۔ پھر اس عقیدہ طحاویہ کی شروح لکھی ہیں محدثین نے، فقہا نے، بڑے بڑے اللہ کے جلیل القدر ولی تھے جنہوں نے اس عقیدہ طحاویہ کو پڑھا اور پڑھایا۔ اسماعیل بن ابراہیم بن احمد شیبانی تھے رحمت اللہ علیہ، دمشق میں قاضی تھے اور بہت بلند سیرت کے مالک تھے، اور 629 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے اس عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی۔ نجم الدین منقرب برس تھے، ترک تھے، اس لیے منقرب برس وہاں کے ناموں میں سے ہے، اور 652 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ النور اللامع کے نام سے انہوں نے اسی عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کے دور سے لے کر اب تک ہر زمانے میں لوگ اس کی شرح لکھتے رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ رہے اور پتہ چلے کہ اہل سنت والجماعت ان کا عقیدہ کیا ہے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قربانی دی، اور اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے بھی بار بار جملے ارشاد فرمائے۔ یہ ساری بحث عقیدے ہی کی تو تھی۔ ہبت اللہ بن احمد بن معلہ یہ ترکستان کے رہنے والے تھے، حنفی تھے، 733 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی اس کی شرح لکھی ہے۔ ابن مسعود کونوی جو اصل میں ترک تھے اور دمشق میں حنفیوں کے ہاں ابن سراج کے نام سے مشہور تھے، 771 ہجری میں انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی ہے۔ اور ابن محمود اکمل الدین بابرتی جن کے کئی حوالے حنفی فقہا کی کتابوں میں آتے ہیں، اور جن لوگوں نے فتوے کا کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے آدمی تھے یہ۔ 786 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ ابن ابی العز کے ہم اثر تھے اور انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح ابو عبداللہ محمود بن محمد تھے، فقیہ حنفی تھے رحمہ اللہ، 916 میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بھی اس عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی۔ محمد بن ابو بکر غزی جو حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے، اور حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہونا بڑے فخر اور کمال کی چیز سمجھی جاتی تھی، انہوں نے اسی کتاب کی شرح لکھی ہے عقیدہ طحاویہ کی، اور اس کی سب سے مشہور شرح جو کئی بار چھپی ہے اور لوگوں نے اسے پڑھا ہے اور آج تک اسے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ عقیدہ طحاویہ کی شرح وہ لکھنے والے تھے صدر الدین ابو الحسن علی بن علاء الدین ابن ابی العز دمشقی حنفی رحمہ اللہ۔ ازرعی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ شام کے قصبوں میں سے ایک قصبہ تھا اور دمشق سے تقریباً 70 کلومیٹر 80 کلومیٹر دور ہے۔ آج کل درعا اس جگہ کا نام ہے، وہاں کے تھے یہ۔ اور کاسیون جو پہاڑ ہے دمشق میں، اس کے قریب ایک محلہ تھا صالحی، یہ وہاں آ کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے وہیں سے تعلیم حاصل کی، اور حنفی فقہا میں غیر معمولی ادب اور احترام ان کا پایا جاتا تھا۔ 713 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب دمشق میں ڈنکا بج رہا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے علم کا، ان کے علوم کا، اور ان کے مخالفین کے ساتھ جو ان کے بحث مباحثے تھے ان کا، اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ کا یہ دور تھا۔ اور ابن ابی العز حنفی ان کے والد بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، اپنے دور کے قاضی تھے علاء الدین، اور امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کے متعلق لکھا ہے 746 ہجری کے واقعات جہاں انہوں نے بیان کیے ہیں، وہاں انہوں نے ان کی تعریف میں جملے لکھے ہیں اور بتایا ہے کہ 746 میں ہمارے یہاں کے قاضی امام علاء الدین علی ابن محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور وہ جامع الافرم ایک مسجد تھی بڑی، اس کے خطیب تھے۔ اور ان کے دادا ابی العز حنفی کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس جسے آپ کہتے ہیں، یہ وہ تھے اپنے زمانے کے
شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن محمد. تو ابن ابی العز کے والد، ان کے دادا، سب اتنے بڑے بڑے علماء میں سے تھے. 20 سال تک انہوں نے ہر طرح کا علم پڑھایا ہے، اور موزمیہ، کلیجیہ، ظاہریہ، یہاں ان مدارس میں بڑی بڑی اونچی جگہوں پہ وہ پڑھاتے رہے. تو یہ اپنے باپ، دادا، پردادا کے اعتبار سے حنفی فقہا میں شمار ہوتے تھے. ابن ابی العز کو اللہ نے علم کے ساتھ عزت بھی ایسے ہی دی تھی، اور ان کی اولاد، اس میں بھی اللہ نے علم رکھا. ان کے بیٹے علی بن یوسف تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے، دمشق میں پڑھاتے رہے. اور اسماعیل بن ابو البرکات، یہ بھی ان کے بیٹے تھے، دمشق کے قاضی رہے. یہ حنفیوں کی کتابوں میں جہاں آتا ہے نا کہ ابن کشک نے یہ کہا، اس سے مراد یہی ان کے بیٹے ہیں، اسماعیل بن ابو البرکات. اور جو زمانہ انہوں نے پایا ہے وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھا. تو اندازہ یہ ہے، ہم یقین سے تو یہ نہیں کہتے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا. اس زمانے میں جو علمی دھاک تھی انہی کی تھی، کیونکہ 713 میں تو یہ پیدا ہوئے ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 728 میں. تو 15 برس کے تو تھے یہ جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اور ابن ابی العز کے متعلق یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ 17 سال کے تھے جب یہ فتویٰ دینے لگ گئے تھے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کم سے کم زیارت ہوئی ہوگی، اور ان کے حلقہ درس میں کہیں نہ کہیں شامل ہوئے ہوں گے. اس لیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کچھ نہ کچھ کسب فیض کیا ہوگا، واللہ اعلم. یہاں تک کہ ان کا انتقال 792 ہجری میں دمشق میں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 8ویں صدی جو تھی، اس میں ان کے علوم کا ڈنکا پٹا. اور ابن ابی العز حنفی کی وہ شرح آج بھی لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. یہ عقیدہ طحاویہ، اس کے پڑھنے اور اس کی شرح کرنے کی توفیق اگر اللہ تعالی دے تو اس کتاب کو اس لیے لیا ہے کہ آپ ہمارے دور میں دیکھیں تو مدینہ یونیورسٹی کے نصاب میں عقیدے میں اب بھی یہی پڑھاتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ سعودیہ کے لوگوں کو اپنے عقیدے کے تحفظ کی کتنی فکر ہے، اور انہوں نے کوئی بھی اور کتاب لینے کی بجائے عقیدہ طحاویہ پر زور دیا. اور پھر اس آخری دور میں حتیٰ کہ اس کی شروع لکھی گئی. ناصر الدین البانی، جن کے متعلق سعودی حکومت نے خود اعتراف کیا اور حدیث میں ان کی خدمات کو فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا، انہوں نے اس عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھی ہے. اور عبدالعزیز بن باز، جو عربوں میں نہایت قابل احترام اور حنبلی مفتیان کرام میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، انہوں نے بھی اسی عقیدہ طحاویہ کی تشریح کی ہے. تو الغرض امت میں شروع سے لے کے اب تک ہر دور میں اس عقیدہ طحاویہ کی شرح کی جاتی رہی ہے، اور سب لوگ اس پہ جمع ہو گئے ہیں کہ عقیدہ طحاویہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ اصل عقیدہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ استقامت کی توفیق دے، اور جس پہ چاہیے کہ انسان مرے اور اللہ کے حضور میں پیش ہو. اور پھر یہ عقیدہ ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ اسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں. ہر زمانے میں جن لوگوں نے عقیدے کی صحیح تعلیم دی ہے اور تبلیغ کی ہے، ان کے مخالفین نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے. حتیٰ کہ جس ہستی کی ابھی آپ اتنی تعریف سن رہے تھے، ابن ابی العز حنفی رحمت اللہ علیہ، انہیں بھی اپنے زمانے میں اپنے عقیدے پر ظلم کو برداشت کرنا پڑا، اور حکومت وقت کی طرف سے جو انہیں سزا دی گئی وہ انہوں نے برداشت کی. ابن ابی العز رحمت اللہ علیہ کا قصور یہ تھا کہ اس وقت کے ایک بہت مشہور شاعر علی بن ایبک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ کہا، اور اس کا نام تھا قصیدہ لامیہ، کیونکہ اس میں حرف لام کا استعمال بہت زیادہ ہوا تھا.
اور اس پہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کی تعریف کی اور اس قصیدے کی تعریف کی۔ تو علی ابن ایبک نے یہ جو قصیدہ لکھا تھا، جب ابن ابی العز حنفی کے ہاں پیش ہوا رحمت اللہ علیہ اور انہیں کہا گیا کہ آپ اس پہ لکھیں، تو انہوں نے اس قصیدے کی چند چیزوں پر اعتراض کیا، اور وہ اس وقت قاضی تھے اور ان کا حق بنتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو تم نے اس عقیدے میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دنیا کی تکالیف دور کرنے کے لیے بہت کافی ہیں، اور اس طرح کے جملے لکھے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ تمہارا کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس کائنات کو پیدا نہ کیا جاتا، یہ مناسب نہیں۔ بس یہ جملے اور یہ باتیں تھی ابن ابی العز نے لکھ دی، اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان کے خلاف جتنے بدعتی تھے اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے وہی کرتوت کیے جو ہر زمانے میں لوگ کرتے رہے ہیں، اور سب سے بڑا الزام لگایا کہ جناب یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی، اور پھر انہیں اس سلسلے میں وہی تکالیف اٹھانی پڑی جو اللہ کے اچھے بندوں کو ہر زمانے میں حق بات اور صحیح عقیدہ بیان کرنے پہ اٹھانی پڑتی ہیں۔ ان چیزوں کی تفصیلات اگر آپ نے دیکھنی ہو تو عقیدہ طحاویہ کی جو شرح ہے 2 جلدوں میں چھپ گئی ہے، ڈاکٹر عبداللہ بن عبد المحسن ترکی نے حوالوں سمیت اس ساری تفصیل کو لکھا ہے، وہاں پر دیکھی جا سکتی۔ اس لیے یہ عقیدہ طحاویہ اہل سنت والجماعت کی وہ کتاب ہے، وہ مضبوط چیز ہے جس پہ ہم قائم ہیں، اور جس کے متعلق ہمارا اعتقاد ہے کہ جو کچھ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس میں بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے، اور قیامت کے دن اسی کتاب کے مطابق جو عقیدہ ہم لے کے جائیں اسی پہ خدا اٹھائے اور اسی پہ راضی ہو۔ اور ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اگر اس عقیدے میں جو امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ کے واسطے سے بیان کیا اور امت میں اہل سنت والجماعت اس پہ قائم ہے، اگر اس میں کوئی خطا اور غلطی ہے تو پروردگار اس کی اصلاح کر اور اپنے اصل دین پہ قائم رکھ، اسی پہ موت ہو اور اسی پہ تیرے سامنے پیش ہونا ہو تک کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس عقیدہ طحاویہ میں کل اگر آپ دیکھیں تو 105-6 کے قریب جملے ہیں بس، اور ان 105-6 جملوں میں انہوں نے پورا عقیدہ بیان کر دیا۔ اب جب ہم اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ تو اسی کے ضمن میں فقہ اکبر آ جائے گی، اور اسی کے ضمن میں اشاعرہ آ جائیں گے، اور اسی کی تشریح میں ماتریدی آ جائیں گے، اور اسی کی تشریح میں محدثین آ جائیں گے۔ صرف عنوان عقیدہ طحاویہ کا ہے، اور اس عقیدہ طحاویہ کی شرح میں اس کی تعلیقات میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چاروں باقی افراد یا مکاتب فکر جو کچھ انہوں نے کہا ہے ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس عقیدہ طحاویہ کو شروع کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہوئے۔ یہ جو بسم اللہ کی با ہے اس کا کیا ترجمہ کیا جائے؟ اسی لیے آپ کو بسم اللہ کے مختلف ترجمے ملیں گے، کہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہوئے، اور کہیں ہوگا اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہوئے۔ اصل میں یہ با استعمال ہوتا ہے اس طرح سے کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں، شروع کرنا چاہتے ہیں، تو شروع میں جب آپ پڑھیں گے تو اس کام کی مناسبت سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ مثلا کھانے سے پہلے کسی نے بسم اللہ پڑھی تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ میں اللہ تعالی کی مدد سے جو بہت مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے اس کھانے کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے کوئی کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے جو رحمان الرحیم ہے اس کے نام سے اس پڑھنے کا آغاز کرتا ہوں۔ سارا خلاصہ یہی ہے جو مباحث لوگوں نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ وبہ نستعین، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہی ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں بھی
اور وہی ذات پاک ہے جو آخرت میں بھی ان مصائب سے نجات دینے والی ہے جو صحیح احادیث میں آئے ہیں اور جس کا بیان اللہ نے اپنی کتاب میں کیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ انہوں نے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کے نام کو لایا، اللہ کی صفات کا ذکر کیا، اللہ کی تعریف کو بیان کیا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو اللہ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے وہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ خبر کے طور پر فرمایا ہے، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اگر برکت نہیں ہوگی تو وہ چیز لوگوں میں اہمیت حاصل نہیں کر سکے گی۔ اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کے ذریعے بد دعا دی ہے کہ جو شخص بھی کوئی اچھائی اور نیکی کا کام اللہ کا نام لیے بغیر شروع کرے خدا اس کے کام میں برکت نہ دے۔ دونوں میں سے کوئی بھی صورت رکھ لی جائے اور سوچ لی جائے، بہرحال انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز اللہ کے نام سے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے شروع کیا۔ ان کے جس شاگرد نے بھی آگے ان سے اس کتاب کی روایت کی ہے وہ اس کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال العلامہ، علامہ نے کہا۔ علامہ کا مطلب بڑے علم والے، علامہ کا مطلب جنہیں اللہ نے اپنے زمانے میں غیر معمولی علم عنایت فرمایا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قال العلامۃ حجت الاسلامی، وہ شخص جو حجت الاسلام تھا۔ حجت الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی ایک روشن دلیل تھا۔ حجت کہتے ہیں نا دلیل کو، یعنی اس کے زمانے میں اسلام پر جتنے بھی لوگ اعتراضات کر سکتے تھے ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اس شخص کی زبان کافی تھی۔ یا اس زمانے میں لوگوں کو اگر یہ سمجھنا ہوتا کہ اسلام کیا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلتا کہ اسلام میں علم کیا ہے اور مجسم صورت کیا ہے اس علم کی۔ یہ ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے کہا کہ علامہ حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا۔ وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کے لیے یہ القاب واقعی صحیح معنی میں یہ قمیص ان کے بدن پر جچتی تھی اور یہ چیزیں ان کے لیے زیبا تھیں۔ اور اب ہمارے دور میں جن لوگوں کو 4 حرف بولنے نہیں آتے وہ بھی شیخ الاسلام، سبحان اللہ، معیار کا گرنا اور لوگوں کا اتنا الفاظ کے استعمال میں فضول خرچ ہونا اور جہلا کا ان القاب کے ساتھ تعارف، یہ سب اسی دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو علامہ اور حجت الاسلام یہ کون تھے؟ ابو جعفر الوراق الطحاوی، کہا انہوں نے جو علامہ تھے حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ طحاوی تو وہی، اس کی بحث پہلے گزر چکی، بمصر، انہوں نے بمصر، مصر میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ مصر جو مشہور ملک ہے ایجپٹ میں، یہ تھے جو مغرب میں تھے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے امام تھے، اور مشرق میں ان کے دوسرے ہم عصر تھے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ، اور ٹھیک عربوں کے بیچ میں عراق میں بغداد، بصرہ وغیرہ ادھر کے علاقوں میں اشاعرہ تھے، اور ان میں امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ جیسا روشن ستارہ تھا۔ یہ سب لوگ آئے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بعد، اور ان کی تواریخ، ان کی پیدائش، ان کی وفات کی تاریخیں سب پہلے گزر چکی۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا؟ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اب شروع ہوتی ہے ان کی بات۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ھذا ذکر و بیان عقیدت اہل السنت والجماعت، میں یہ جو ذکر کر رہا ہوں، جو کچھ تحریر کر رہا ہوں، یہ میں بیان کر رہا ہوں اس عقیدے کا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔
الفاظ انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں اہل سنت والجماعت کے. پہلے عبارت پورا فقرہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح پہ آتے ہیں. علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفہ، اور اہل سنت والجماعت میں سے اس امت کے فقہا، ملت کے فقہا، ان کا یہ راستہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا. اور فقہاء ملت کون تھے؟ ابو حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس امت کے فقہا میں سے ابو حنیفہ جو نعمان بن ثابت ہیں کوفہ کے رہنے والے، اور ابو یوسف جن کا نام یعقوب بن ابراہیم ہے اور انصاری ہیں، اور تیسرے ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو. ان سب کا یہی عقیدہ تھا جس کا میں آج ذکر یہاں کر رہا ہوں. وما یعتقدون من اصول الدین، اور دین کے جو اصول ہیں، شریعت کے جو اصول ہیں، شریعت جن بنیادوں پر قائم ہے، ان سب کا یہ عقیدہ تھا جو آگے میں نے بیان کرنا ہے. وَيَدِينُونَ بِهِ، اور وہ اسی پر جھکتے تھے رب العالمین، اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو انہوں نے تصریح کر دی اس پہلے اس طویل جملے میں کہ جو عقیدے میں بیان کروں گا، اب اس کے بعد ان کا عقیدے کے پہلے جملے سے لے کے 105 یا 106 نمبر جملے تک وہ سب چیزیں جو بیان کرتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ امت کے بڑے بڑے فقہا اجل یہ سب کے سب لوگ اسی عقیدے پر قائم تھے اور اسی کے مطابق اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے. اور انہوں نے سب سے پہلا لفظ استعمال کیا اہل سنت والجماعت کا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کی خصوصیت کیا ہے.